ذرا سوچئے، ایک ایسی دنیا جہاں ہر کوئی کوڈر ہو، کیسا ہوگا؟ اوپن اے آئی میں یہ اب کوئی خیالی بات نہیں رہی بلکہ حقیقت بن چکی ہے۔ آج ہم یہی دیکھنے والے ہیں کہ کیسے ایک اے آئی ٹول نہ صرف ان کے کام کرنے کے طریقے کو بلکہ ان کے پورے کلچر کو ہی بدل کر رکھ رہا ہے۔ اوپن اے آئی میں اب سین کچھ یوں ہے کہ ڈیزائنر صرف ڈیزائن نہیں بنا رہے، نہیں، وہ اب خود ہی اپنی یو آئی کی چھوٹی موٹی درستیاں بھی بھیج رہے ہیں۔ اب یہ سننے میں شاید چھوٹی سی بات لگے، لیکن یقین کریں یہ کام کرنے کے پرانے طور طریقوں کو جڑ سے اکھاڑ رہی ہے۔ تو سب سے پہلی اور سب سے بڑی تبدیلی، اب ہر کوئی کوڈنگ کر سکتا ہے۔ جی ہاں، اب یہ کام صرف انجینئرز کے لیے محدود نہیں رہا۔ کمپنی میں کوئی بھی ہو، کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے ہو، اب وہ کوڈ لکھ سکتا ہے۔ اور یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ اوپن اے آئی کے اپنے اے آئی کوڈیکس کی بدولت۔ یہ ٹول سیدھی سادی زبان کو کوڈ میں بدل دیتا ہے۔ جیسا کہ ایک نان ٹیکنیکل ملازم نے خود کہا کہ میں تو چند ماہ پہلے تک کوڈنگ کر ہی نہیں سکتا تھا، لیکن اب یہ ان کے روزمرہ کے کام کا حصہ بن چکا ہے۔ کمال ہے نا؟ اس سے کام کرنے کا پورا طریقہ ہی بدل گیا ہے۔ دیکھیں پہلے کیا ہوتا تھا، کام بہت سست تھا، الگ الگ ڈپارٹمنٹس میں بٹا ہوا، ایک آئیڈیا کو پروڈکٹ بننے میں نہ جانے کتنے ہی چکر لگانے پڑتے تھے۔ لیکن اب سب کچھ بدل گیا ہے، ہر کوئی براہ راست کوڈ بیس میں اپنا حصہ ڈال رہا ہے۔ اس سے کام نہ صرف تیز ہو گیا ہے بلکہ بہت زیادہ مؤثر بھی ہو گیا ہے۔ اب جب ہر کوئی کوڈنگ کر سکتا ہے تو جاب ٹائٹلز کا کیا مطلب رہ جاتا ہے؟ یہ ساری لکیریں مٹ رہی ہیں۔ ایک ڈیزائنر نے تو اسے مذاق میں شناخت کا بحران یا آئیڈینٹی کرائسس بھی کہا، اور بات صحیح بھی ہے، کیونکہ اب ان کا کام صرف ڈیزائن بنانا نہیں بلکہ سیدھا مسئلہ حل کرنا ہے۔ تو یہ جو پورا کلچر بدلا ہے، اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ کوڈیکس صرف کوئی ٹول نہیں ہے، اسے ٹیم کا ایک ایکٹیو ممبر سمجھا جاتا ہے، ایک ایسا ساتھی جو سب کے کوڈ کو چیک کرتا ہے، مشورے دیتا ہے اور ہاں، غلطیاں بھی پکڑتا ہے۔ یہاں ایک بہت ہی دلچسپ کانسیپٹ آتا ہے، محیطی ذہانت یا ایمبینٹ انٹیلیجنس۔ اس کا مطلب بس یہ ہے کہ اے آئی ہر وقت بیک گراؤنڈ میں کام کر رہی ہے، بالکل ایک پرسنل اسسٹنٹ کی طرح، جو پوچھے بغیر ہی سمجھ جاتا ہے کہ کب، کہاں اور کیسے مدد کرنی ہے۔ اب ذرا تصور کریں کہ آپ جو بھی کام کریں اسے کوئی ایکسپرٹ ضرور چیک کرے۔ اوپن اے آئی میں وہ ایکسپرٹ ایک اے آئی ہے۔ ہر ایک کوڈ سبمیشن، چاہے وہ کسی نے بھی کیا ہو، لازمی طور پر اے آئی سے ریویو ہوتا ہے، اور یہ ان کے سب سے پسندیدہ فیچرز میں سے ایک ہے، کیونکہ اس سے سب کچھ سیکھتے ہیں اور غلطی کرنے کا ڈر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ انجینئرز بھی مانتے ہیں کہ یہ چیز تو سپر ہیومن ہے۔ ایک انجینئر نے کہا، یہ ایسے ریویوز کرتا ہے جو میں کبھی نہ کرتا کیونکہ میرے پاس اتنا وقت ہی نہیں کہ اتنی گہرائی میں جاؤں۔ مطلب یہ ایسی باریک سے باریک غلطیاں پکڑ لیتا ہے جو عام طور پر انسان کی نظر سے نکل جاتی ہیں، بالکل ایک ایسے ساتھی کی طرح جو نہ کبھی تھکتا ہے نہ کچھ بھولتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب ہر کوئی اے آئی کی مدد سے کام کر رہا ہے تو ظاہر ہے نئے اصول اور نئی مہارتیں بھی سامنے آئیں گی۔ کامیابی کی پوری تعریف ہی بدل رہی ہے۔ اب بات اس پر نہیں کہ آپ کو کتنا آتا ہے، بلکہ اس پر ہے کہ آپ کتنی جلدی نئی چیزیں سیکھتے ہیں اور خود کو بدلتے حالاتوں میں ڈھالتے ہیں۔ دیکھیں، پرانی سوچ تو یہی تھی نا کہ سینیورٹی سب سے بڑا فائدہ ہے، مطلب جتنا زیادہ تجربہ اتنی زیادہ اہمیت۔ اور کئی دہائیوں تک، خاص طور پر ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں، یہ بات بالکل سچ بھی تھی۔ لیکن اب حقیقت بالکل نئی ہے۔ اے آئی کے دور میں تجربے سے بھی بڑی چیز ہے اڈیپٹیبلٹی، یعنی خود کو حالات کے مطابق ڈھالنے کی صلاحیت۔ یہی اصل سپر پاور ہے۔ جو لوگ نئے ٹولز اور نئے طریقوں کو تیزی سے اپناتے ہیں، بس وہی آگے نکل رہے ہیں۔ اس کی ایک زبردست مثال احمد کی کہانی ہے، ایک جونیئر انجینئر، بالکل فریش گریجویٹ۔ اس نے کیا کیا، اس نے بس شروع سے ہی اے آئی ٹولز کو کھلے دل سے اپنایا۔ نتیجہ، وہ ٹیم کے زیادہ تر سینئر لوگوں سے بھی آگے نکل گیا۔ اس نے نہ صرف خود کو منوایا بلکہ پوری ٹیم کے کام کرنے کا معیار ہی بلند کر دیا۔ تو اے آئی کے اس دور میں اصل مہارتیں کیا ہیں؟ اب یہ ٹیکنیکل سے زیادہ مائنڈ سیٹ کی بات ہو گئی ہے، جیسے کہ نئے ٹولز کو کھوجنے کا تجسس، کام کرنے کے طریقے بدلنے کے لیے تیار رہنا، صرف ٹاسک پورا نہیں کرنا بلکہ اصل مسئلے کو حل کرنے پر فوکس کرنا، اور سب سے بڑھ کر یہ ماننا کہ کوڈ ونز، یعنی جو کام کرتا ہے وہی جیتتا ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اے آئی جب ایک مسئلہ حل کرتی ہے تو وہ ایک نیا اور اکثر اس سے بھی بڑا چیلنج سامنے لا کھڑا کرتی ہے۔ یہ کوڈ جنریشن سے بھی آگے کی بات ہے۔ تو ایک مسئلہ تو حل ہو گیا،
کوڈ جنریٹ کرنا اب 100 گنا زیادہ آسان ہو چکا ہے۔ اوپن اے آئی نے اس مسئلے کو تقریباً حل کر ہی لیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ٹیمیں اب بے تحاشا تیزی سے فیچرز اور پروڈکٹس بنا سکتی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ایک نیا چیلنج سامنے آ گیا ہے۔ اتنا سارا نیا کوڈ، اسے ڈپلوائے کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا اور سب سے اہم، اس کی سیفٹی کو یقینی بنانا، یہ اب نیا اور بڑا مسئلہ ہے۔ اس فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، ایک محفوظ سینڈ باکس میں کوڈ جنریٹ کرنا اور بات ہے، وہاں غلطی کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ لیکن اسی کوڈ کو لائیو پروڈکشن سسٹم میں چلانا بالکل الگ کھیل ہے۔ یہاں ایک چھوٹی سی غلطی سے سروسز ڈیلیٹ ہو سکتی ہیں، ڈیٹا لیک ہو سکتا ہے۔ تو اب اصل مسئلہ صرف صحیح کوڈ لکھنا نہیں، بلکہ سیفٹی اور الائنمنٹ ہے۔ تو آگے کیا ہے؟ اگلا محاذ کیا ہے؟ مستقبل میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس صرف ہمارا اسسٹنٹ نہیں ہوگا، بلکہ وہ خود مختار ایجنٹ بن جائے گا۔ سوچیں، ڈیجیٹل ورکرز جو خود فیصلے کریں اور کام کو شروع سے آخر تک خود ہی مکمل کریں۔ اور اس کی ایک حیران کن مثال بھی سامنے آئی۔ ایک اے آئی ایجنٹ نے اپنی ہی ڈاکیومنٹیشن کو استعمال کر کے دوسرے اے آئی ایجنٹس بنائے اور پھر انہیں ایک کام مکمل کرنے کا حکم بھی دیا۔ یہ ایک ایسی چیز تھی جس کی کسی کو امید نہیں تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان سادہ ٹول سے کتنی پیچیدہ صلاحیتیں خود بخود ابھر سکتی ہیں۔ اور یہ چیز کام کی نوعیت کو مکمل طور پر بدل رہی ہے۔ جیسے جیسے کیسے بنانا ہے کا مسئلہ اے آئی حل کرتی جا رہی ہے، انسانوں کا فوکس کیا بنانا ہے اور کیوں بنانا ہے پر بڑھتا جا رہا ہے۔ مطلب ٹیکنیکل کام اے آئی کرے گی اور انسانوں کا کام ہوگا اسٹریٹجی، ویژن اور صحیح فیصلے کرنا۔ تو آخر میں ہم اس سوال پر آ کے رکتے ہیں، جب اے آئی کچھ بھی بنا سکتی ہے تو سب سے مشکل فیصلہ یہ ہے کہ آخر کیا بنایا جائے۔ جب تخلیقی صلاحیتوں کی کوئی حد نہ رہے تو سب سے اہم مہارت یہ بن جاتی ہے کہ ہم حل کرنے کے لیے صحیح مسئلے کا انتخاب کریں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ کون سا مسئلہ حل کیا جائے گا؟